ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالات صفر، ایک ایک انگارہ نہیں، ایک ایک اس کی اڑنے والی چنگاری اتنی بڑی جیسے بڑے بڑے محل ہوں۔ میرے نبی سے جبریل نے کہا یا رسول اللہ، دوزخ میں سے سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے، اس میں سے جو آگ کا شرارہ نکلے گا ساری دنیا کو جلا کے بھسم کر دے گا۔ صرف سوئی کے ناکے کے برابر ایک لوٹا پانی 7 سمندر میں ڈال دیا جائے، دوزخ کے پانی کا ایک لوٹا 7 سمندر میں ڈال دیا جائے، 7 سمندر ابلنے لگ جائیں گے، کھولنے لگ جائیں گے۔ اس میں جو لوہا پگھل رہا ہے، جو سیسا پگھل رہا ہے، وہ ایسے ڈالا جائے گا، بڑے بڑے وہ پیالوں میں ڈالا جائے گا، حوضوں میں ڈالا جائے گا، بڑے بڑے وہ جگوں میں ڈالا جائے گا، پھر لٹایا جائے گا جہنمی کو۔ گانا سننے والا، گانا گانے والا، گانا سننے والا، وہ سارا کھولتا ہوا سیسا لوہا اس کے کان میں ڈالا جائے گا، اس کے کانوں میں ادھر سے بھی ڈالا جائے گا۔ کان میں تیلی مارو نا تو درد ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا تیلا کان میں مارو تو درد ہوتا ہے۔ جس کے کانوں میں جہنم کی آگ کا پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جائے گا، وہ کہاں جائے گا، وہ کیا کرے گا، گانا نہ سننا تھوڑی سی مشقت کا کام ہے، اپنے کانوں کو روک لینا اس لذت سے تھوڑی سی مشقت کا کام ہے، اور سنتے سنتے مر جانا اتنے بڑے عذاب کا کام ہے، اتنی بڑی ہلاکت کا کام ہے۔ پھر یہ تو جہنم کی آگ ہے، جنت میں جانے پر بھی اللہ کہے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، آج ان کو ہم جنت کا گانا سنائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وعزتک وجلالک وعلو مکانک، میرے مولا مجھے تیری عزت جلال بلندی کی قسم، لو ملک الدنیا کلہا وعاش الدہر کلہ وکان مسیرہ ھذا لم یر خیرا قط، میرے اللہ مجھے تیری عزت جلال بلندی کی قسم، کافر کو حکومت ملے ساری دنیا کی، زندگی ملے قیامت تک کے دن کی، اور اس پوری زندگی میں نہ اس تکلیف دیکھے، نہ درد دیکھے، نہ دکھ دیکھے، لیکن مرنے کے بعد اس آگ میں چلا جائے تو میرے رب اس نے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ ابو بکر فرمایا کرتے تھے لا خیر فی خیر بعدہ النار ولا شر فی شر بعدہ الجنہ، وہ عیش کوئی عیش نہیں جس کے بعد جہنم میں جانا پڑے، اور دکھ کوئی دکھ نہیں ہے جس کے بعد جنت مل جائے۔ تو میرے بھائیو اللہ کو منزل بنانے والوں نے کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھا، اور اللہ سے بھٹک جانے والوں نے کبھی کامیابی کا منہ نہیں دیکھا۔ اللہ تک کی طرف چلنا انسانی فطرت، انسان کی پکار ہے، انسان کے اندر کی طلب ہے۔ جیسے روٹی کے بغیر میں نہیں رہ سکتا، پانی کے بغیر میں نہیں رہ سکتا، میں اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جو اللہ کے بغیر زندگی گزاریں گے اللہ کی قسم، وہ ان کا اندر ایسے گیلی لکڑی ہے نا، گیلی لکڑی وہ جلتی بھی ہے اور بیٹھنے والوں کو بھی برباد، اس کا دھواں سارے کمرے میں پھیل جاتا ہے، یہ سلگتی لکڑی کی طرح، اور وہ بھی جب کہ گیلی ہو یہ سلگتے رہیں گے، یہ جلتے رہیں گے، اور ان کے زخم بڑھتے رہیں گے، اور کوئی مرہم نہیں اس کا سوائے اللہ کی محبت اور تعلق ہے۔ 1.25 لاکھ نبیوں نے یہ پیغام سنایا، اللہ کو اپنا بنا لو، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، اللہ تمہیں بلا رہا ہے، اللہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے، اللہ تمہیں جنت کی دعوت دے رہا ہے۔ اللہ واللہ یدعو الی دار السلام، واللہ یدعو الی دار السلام۔ مری والو جنت کی دوڑ لگاؤ، مری کو جنت نہ سمجھو، اسلام آباد، کراچی، پنڈی، پشاور، ملتان کو جنت نہ سمجھو، یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا۔ اللہ جس نے تمہیں نطفے سے انسان بنایا، وہ اللہ جس نے مٹی سے غذا کو نکالا، وہی اللہ جس نے غذا کو پانی بنایا، وہی اللہ جس نے گندے پانی کو مرد عورت کے پانی کو ملایا، پھر اسی اللہ نے ماں کے پیٹ میں تمہیں قرار بخشا، پھر اسی اللہ نے 3 اندھیروں میں تمہارا روپ ڈھالا، تمہارے نین نقش بنائے، پھر اسی اللہ نے آنکھوں میں نور ڈالا، کانوں میں سننا رکھا، زبان میں بولنا رکھا، اسی اللہ نے دل کو دھڑکایا، پھیپھڑوں کی فیکٹریوں کو چلایا، رگوں میں خون کو دوڑایا، انگلیوں کو الگ الگ بنایا، ناخنوں سے محفوظ فرمایا، اسی اللہ نے پیشاب کی جگہ، پاخانے کی جگہ کو
ایسے طریقے سے بنایا کہ ہر چیز آسانی کے ساتھ غلاظت کے نکلتی چلی جائے. چلنے کو پاؤں دیے, پاؤں کو انگلیاں دی. بیلنس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہڈیوں کا نظام بنایا. پھر اللہ پاک نے اس کے اوپر کھال کو لگا کر اندر کی ساری غلاظت کو کھال کے ذریعے سے اللہ پاک نے بند کر دیا, اور اوپر نئے نقش بنا کر نوک پلک کو سنوار کر ثم السبیل یسرا, پھر تمہیں دنیا میں لے کر آیا. پھر تمہیں طاقت بخشنے کے لیے غذاؤں کا نظام چلایا. پھر اسی اللہ نے ماں کو تیرے لیے بے قرار کیا, باپ کو تیری چھوں بنایا. سارا دن مری کے پہاڑوں میں دھکے کھاتا پھرا تیرے لیے تازہ روٹی لانے کے لیے, اور اس نے کبھی لکڑیاں اٹھائیں, کبھی ریڑھی چلائی, کبھی دکان کھولی, کبھی ٹرک چلایا, کبھی ٹیکسی چلائی, کبھی میلیں چلائی, کبھی فیکٹریاں چلائیں, کبھی دکانیں کھولی, کبھی کپڑا بیچا, کبھی شربت بیچا, کبھی پتھر توڑے, کبھی سارا دن کی دھوپ کو برداشت کر کے تیری تر روٹی کے لیے اپنے آپ کو وہ کھلاتا رہا, کھپاتا رہا. پھر ہوائیں تیرے لیے چلی, زمین کا فرش تیرے لیے بچھا, آسمان کی چھت تیرے لیے بنائی گئی, سورج کو تیرے لیے چمکایا گیا, چاند کو تیرے لیے ٹھنڈایا گیا, تاروں کو تیرے لیے جھل ملایا گیا. پھر تھنوں میں دودھ اتارا گیا, پھر پھلوں میں رس ڈالا گیا, کسی کو میٹھا, کسی کو کھٹا, کسی کو ترش, کسی کو نمکین, کسی کو ذائقے دار, کسی میں رس بھرا, کسی کو خشک بنایا. پھر تیرے لیے آگ کو نکالا, تیرے لیے پانی کو بہایا, آگ کو جلایا تیرا کھانا پکے, پانی کو بہایا تیرا نظام زندگی چلے, تو صاف ستھرا ہو کے چلے. پھر وہ میرا اللہ رات کو لے کے آیا تم سو جاؤ, پھر میرا اللہ دن کو لے کے آیا تم کام کرو. پھر میرے اللہ نے ایک وقت میں رات کو مسلط فرمایا تھا کہ اکٹھے سارے سو جائیں, آدھے سوئیں آدھے بیدار, و مصیبت پیدا ہو جائے. ایک وقت میں دن کو لے کر آیا تاکہ سارے اکٹھے کام کریں. یہ سارا نظام بنانے کے بعد, چلانے کے بعد, پھر میرا اللہ کہتا قتل الانسان ما اکفرا, میرے بندے میں نے تو تیرے لیے سب کچھ کیا, پر تیرا ستیاناس ہو, تو میرا ہی ناشکرا نکلا. تجھے اور کوئی ملا ہی نہیں تھا ناشکری کے لیے, تجھے اور کوئی ملا ہی نہیں تھا بے وفائی کے لیے. تو میرے بھائیو, اب دنیا امتحان کی جگہ ہے. اللہ کی طرف چلنا عین فطرت ہے. جیسے پانی نشیب میں چلے گا, یہ عین فطرت ہے پانی کی, ایسے ہی انسان کی فطرت ہے اللہ کی طرف چلنا. بیچ میں دو رکاوٹیں ہیں, ایک اس کی ضروریات, ایک اس کی خواہشات. ایک یہ لذتوں کا پجاری ہے, یہ ضرورتوں کا غلام ہے, لذتوں کا پجاری ہے. یہ ضرورتوں پر فروخت ہو جاتا ہے, یہ لذتوں پر فروخت ہو جاتا ہے. جلد باز ہونے کی وجہ سے ضرورتوں میں اٹکتا ہے, دنیا کی لذتوں اور شہوتوں میں اٹکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان آیا کہ ضرورتیں اللہ کی طرف رجوع کرو, پوری کرے گا. لذتیں اللہ نے روکا نہیں ہے, پابندی لگائی, یہاں سے آگے نہ کرو. اللہ خود کہہ رہا ہے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث. کہ مجھے پتا ہے تم عورتوں کے بڑے خواہش رکھتے ہو, تم اپنے بچوں کی بڑی پوجا کرتے ہو, عورتوں کے پیچھے پھرتے ہو, اور سونے چاندی کے پجاری ہو, اور خوبصورت سواریوں کے تم دیوانے ہو, اور تم کھیتیوں کے, کھیتی باڑی کے بڑے چاہنے والے ہو, اور تم جانوروں کے بڑا پسند کرنے والے ہو. یہ ساری باتیں مجھے پتہ ہیں. میں تمہیں عورتوں سے نہیں روکتا, نکاح کرو زنا نہ کرو. اولاد کی خدمت پرورش سے نہیں روکتا, حلال کھلاؤ حرام نہ کھلاؤ. کمانے سے نہیں روکتا, حلال سونا بشک ڈھیر اکٹھے کر لو, حرام سے بچو, حلال کماؤ, حرام سے بچو. سواریوں سے نہیں روکتا, میں رزق دوں تو اچھی سواری خریدو, نہیں روکتا. تمہارا نبی بہترین سواریوں پہ سوار ہوا. آپ کے ایک گھوڑے کا نام تھا ورد, جو گلاب کے پھول کی طرح حسین تھا, اس کا نام ورد رکھا گیا. آپ کے ایک گھوڑے کا نام یاسوب تھا, شہد کی مکھی کی ملکہ کا نام یاسوب. جیسے وہ مکھیوں میں ممتاز نظر آتی ہے, وہ گھوڑا گھوڑوں میں ممتاز نظر آتا تھا, سب سے جدا منفرد نظر آتا تھا. تمہارے نبی نے اعلیٰ سواریوں پر سوار ہو کر مالداروں کو اچھی سواری رکھنے سے نہیں روکا, نہ اللہ نے نہ رسول نے. ہاں یہ کہا حرام پیسے سے سواری نہ خریدنا, حرام سے نہ خریدنا. جو کہ تمہارا نبی پھر اونٹ پہ بھی سوار ہوا ہے, کم درجے کی لے لینا. اگر اس پر بھی گزارا نہ ہو تو تمہارا نبی اس سے بھی کم تر سواری پہ سوار ہوا ہے, وہ خچر پہ سوار ہوا ہے. اس سے چھوٹی پہ گزارا کر لینا, اس پہ بھی گزارا نہ ہو حلال کے اندر تو تمہارا نبی گدھے پہ سوار ہوا ہے, تم اس سے بھی چھوٹی سواری پہ سوار ہو جانا. اگر اس کے بھی پیسے نہیں ہیں تو حرام کے چکر میں نہ پڑنا, تمہارے نبی نے پیدل بھی سفر کیا ہے.
तबूक का सफर पैदल हो रहा है, सवारी कोई नहीं, सवारी कोई नहीं, पैदल सफर हो रहा है। तो अल्लाह ने सवारियों से नहीं रोका, हराम रास्तों से मत लाओ। खेती बाड़ी से नहीं रोका, किसी की जमीन पे कब्जे न करो, किसी की जमीन पे कब्जे न करो। जैसे आजकल बड़े शहरों में ये लैंड माफी आ गया, प्लाटों पे कब्जे हो रहे। ओहो, हर आदमी की जमीन कुल 4 हाथ कबर है। यानी कैसे दीवाने हो गए, कैसे दीवाने हो गए। एक हमारा मेरे गांव में, उसके करीब एक हमारा तबलीगी दोस्त है। मैं अपने घर में था, गांव में, मुझसे आकर कहने लगा आज फलां जमींदार से मिलकर आया हूं। मैंने उसको दावत दी कि मार साहब तेरी मेरी जमीन बराबर है, तेरी मेरी जमीन बराबर है। मुझे भी नहीं समझ में आया कि ये क्या कह रहा है। वो बड़ा जमींदार, ये बिल्कुल दरवेश। तो वो जमींदार कहने लगा कैसे बराबर है। मैंने कहा तेरी कब्र भी 4 हाथ, मेरी कब्र भी 4 हाथ, बाकी तू भी छोड़ जाएगा, मैं भी छोड़ जाऊंगा। बोला अल्लाह ताला ये नहीं कह रहा कि तुम जमीनें ना बनाओ, खेती बाड़ी ना करो, कहता कब्जे ग्रुप ना बनो, कब्जे ग्रुप ना बनो, धोखेबाजी से बचो। एक बालिश्त किसी की जमीन दबा ली, एक बालिश्त यानी 1 फुट से भी कम, 12 इंच से भी कम अगर किसी की जमीन दबा ली। मरी में भी तो जमीनें थोड़ी थोड़ी हैं, तो यहाँ तो गजों के हिसाब से लाखों रुपए पर जमीन जा रही है। अब हेरा फेरी करके दबा ली, यहाँ तो दबा ली। यहाँ की अदालतों का क्या है, वकील भी मौजूद, जज भी मौजूद, और एक नस्ल मुकदमा करती है, अगली नस्ल उसका फैसला पाती है। ठीक हो गया, तुमने कब्जा कर लिया, या तुमने हेरा फेरी करके वकील को भी चक्कर दे दिया और जज को भी चक्कर दे दिया। आ गया क़यामत का दिन, मेरा अल्लाह आया भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, कितनी जमीन दबाई थी, 1 बालिश्त की जब सजा ये है तो अगली की क्या होगी। 1 बालिश्त जमीन दबाने वाले को फरिश्ते पकड़ेंगे और ये 7 जमीनों का तोक बनाकर उसके गले में डाल देंगे। बमै हिमालय पहाड़ उसके वो अंदर में फंसा हुआ है, इसको इतना बड़ा कर दिया जाएगा। तुम सोचो ये 5 फुट का आदमी 7 जमीनें कैसे उठाएगा, 7 बर्रे आजम कैसे उठाएगा। ये 7 बर्रे आजम इकट्ठे किए जाएंगे, इसका वजन पूरा होगा, इसका कद इतना बढ़ा दिया जाएगा। जैसे भूखे को रोटी नहीं मिलती, उसे ना बीवी अच्छी लगती है, ना बच्चे अच्छे लगते हैं, ना क्लिनिक अच्छा लगता है, ना उसे अपना तख्त अच्छा लगता है, ना उसे अपना घर अच्छा लगता है। जब तक खाना ना मिले, पानी ना मिले, वो बेकरार बेचैन। और उसकी बेकरारियां ना कोई पैसा दूर कर सकता है, ना बीवी दूर कर सकती, ना बच्चे, ना हुकूमत। भूखा है, रोटी से ही ये परेशानी दूर होगी, प्यासा है, पानी से ही ये बेकरारी दूर होगी। ऐसे मेरे भाइयों, मेरे अल्लाह की कसम, अल्लाह ने हमारी रूह के अंदर अपनी तलब को डाल दिया है। जब तक अल्लाह नहीं मिलेगा ये भूखे की तरह तड़पता रहेगा, प्यासे की तरह ये बेकरार रहेगा। ये मछली पानी के बगैर जैसे तड़पती है, ऐसे ही जो इंसान, जो मर्द औरत अल्लाह तक नहीं पहुंच पाता और अल्लाह को अपना नहीं बना पाता, वो इसी तरह बेकरार बेचैन रहता है। अब चूंकि अल्लाह तो सामने, अल्लाह तो मिला नहीं है और अंदर की बेकरारियां हैं, वो कभी उसको शक्लों में ढूंढता है, कभी उसे शराब में ढूंढता है, कभी नगमों में ढूंढता है, कभी सैर के लिए निकलता है, पहाड़ों की चोटियों में ढूंढता है, खुले मैदानों में ढूंढता है, रक्स गाहों में जाकर उस अंदर की बेकरारियों को दूर करने का सामान तलाश करता है। खूबसूरत शक्लों से हम आगोश होने में इस सामान को तलाश करता है। बड़े बड़े मनसब और मर्तबों को तय करने में, सर करने में वो अपने लिए इस बेकरारियों को तलाश करता है। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे रब की कसम, जब तक अल्लाह नहीं मिलता ये उसे बेकरारी बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। जो ही अल्लाह मिलता है, ऐसे जैसे जख्म पे मरहम लगा, और जैसे थके हुए को बिस्तर मिला, जैसे भूखे को रोटी मिली, जैसे प्यासे को पानी मिला, जैसे भटके हुए को राह मिली, जैसे मुसाफिर को घर मिला, जैसे ये बेकरारियां करार में बदलती हैं। ऐसे मेरे भाइयों, जिस भाई को, जिस मर्द औरत को अल्लाह मिल जाता है, वो इससे ज्यादा करार पा जाता है, चैन पा जाता है, सुकून पा जाता है। जिसको अल्लाह कहता है अला, चैलेंज है मेरा, अला सुनो, अला पहाड़ वालों तुम भी सुनो, अला मैदान वालों तुम भी सुनो, अला शहर देहाती तुम भी सुनो, काले गोरे अला 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 सुनो सुनो, जिन्नो इंस सुनो, काले गोरे सुनो, मर्द औरत सुनो, मालदार फकीर सुनो, खूबसूरत बदसूरत सुनो। क्या सुनो, क्या है? बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, सिर्फ अल्लाह की याद में चैन पाओगे। बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, बिज़िक्रिल्लाह, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को पा लेने में तुम्हें दिल का इत्मीनान नसीब होगा। हाँ, मुझे बहुत से लोगों ने कहा हम जिक्र करते हैं फिर भी चैन नहीं आता।
ذکر زبان کا فعل نہیں ہے، زبان اس کے اظہار کی جگہ ہے۔ ذکر کہتے ہیں یاد کو، اور یاد دل کا کام ہے، زبان اس کا اظہار کرتی ہے۔ فلاں یاد آ رہا ہے، فلاں کی یاد آ رہی ہے، تو زبان نے اس کیفیت کا اظہار کیا ہے، اور دل اس کیفیت میں مبتلا ہے۔ بے ذکر اللہ، جن کا دل اللہ کی یاد میں مگن ہو جاتا ہے، اللہ انہیں سارے غموں سے بے غم کر کر انہیں چین و سکون نصیب فرما دیتا ہے۔ جو زبان سے ذکر کرتے ہیں انہیں بھی اللہ دیتا ہے، لیکن یہ جو وعدہ ہے، وعدہ بے ذکر اللہ، اللہ کی یاد میں، یاد دل کا کام ہے، زبان کا نہیں۔ جب گھر یاد آتا ہے تو کوئی بیٹھ کے کرتا ہے گھر 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 ہے، جب کسی کو بیٹا یاد آتا ہے سفر میں تو وہ تسبیح نہیں پڑھتا، بیٹا 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 بیٹا، ایک کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے، وہ زبان پر اس کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، اللہ کا نام زبان سے لینا بھی نفع سے خالی نہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماء والارض، جو آدمی ایک دفعہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ، تو زمین آسمان کا درمیانی سارا خلا اس کے اجر سے بھر دیا جاتا ہے۔ اس کے الفاظ میں بھی اتنا کچھ ہے۔ یہ سبحان اللہ کہتے 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 جب دل میں اتر جاتا ہے اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہتے کہتے سفر کیے، دعوت دی، دھکے کھائے، تو آہستہ 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 دل کے دریچے کھلتے ہیں اور اس میں اللہ کی محبت اترتی ہے۔ جب اللہ کو دل یاد کرنے لگتا ہے، پھر یہ اس کیفیت کا حامل ہو جاتا ہے جسے اقبال مرحوم نے کہا تھا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، پھر ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فاتك كل شيء وأنا خير لك من كل شيء، میرا بندہ میری طلب میں آ، میں وعدہ کرتا ہوں جو میری طلب میں آئے گا میں اسے مل جاؤں گا، وہ مجھے پالے گا۔ تم روٹی کی طلب میں نکلو، تمہارے اللہ کا وعدہ نہیں ہے کہ دے یا نہ دے، لیکن تم اللہ کی طلب میں نکلو تو اللہ تعالیٰ کہتا میرا وعدہ ہے تم میری طلب میں آ، میں تجھے ملوں گا، بلکہ تو ایک بالشت آئے گا میں دو بالشت آؤں گا، تو ایک بالشت آئے گا میں ایک ہاتھ آؤں گا، تو ایک ہاتھ آئے گا میں دو ہاتھ آؤں گا۔ من اتانی یمشی اتیتہ ہرولا، تو چل کے آئے گا میں دوڑ کے آؤں گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کو پا لینا مقصد زندگی ہے، اللہ کو پا لینا مقصد زندگی ہے۔ اللہ مل کر کبھی کوئی ناکام نہ ہوا، اور اللہ کو کھو کر کبھی کوئی کامیاب نہ ہوا۔ اللہ کو پانے کے بعد کبھی کوئی بے چین نہ ہوا، اور اللہ کو کھو دینے کے بعد کبھی کسی نے چین نہ پایا۔ اللہ کو پانے والے سولیوں پہ لٹکے مسکراتے ہوئے لٹکے، آگ میں جل گئے مسکراتے ہوئے جل گئے، گوشت کنگھیوں کی لوہے کی کنگھیوں سے، ان کی بوٹیوں سے، ان کی ہڈیوں سے اتار دیا گیا، اور وہ مسکراتے ہوئے سہتے چلے گئے، اور انہیں آروں سے چیرا گیا، انہوں نے اف نہ کی، ان کو ذبح کیا گیا، انہوں نے آہ نہ کی۔ وہ ہر حال میں وہ اطمینان، چین، سکون، کامیابیوں کے کیفی منزلیں طے کرتے چلے گئے۔ میرے بھائیو، اس وقت کی سب سے بڑی غفلت یہ ہے کہ میں آپ اللہ کو سامنے رکھ کر زندگی نہیں گزار رہے، اللہ کی طلب میں نہیں چل رہے، اللہ کی طرف جانے والی راہوں کو چھوڑا ہوا ہے۔ فیصلہ آباد سے میں چلا، میں مری میرا آنا تھا، تو مری کی سڑک کو اختیار کرتے 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 مغرب کی نماز میں پہنچ گیا۔ ہم سب اللہ کی طرف کے مسافر ہیں، ہم آخرت کے مسافر ہیں، آخرت کے راہی ہیں۔ یہ دنیا اللہ نے مسافر خانہ بنایا ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے۔ اللہ کہتا ہے متاع الغرور، دار الغرور، یہ مچھر کا پر بھی نہیں ہے۔ اللہ کا نبی کہتا ہے لا تساوی جناح بعود، یہ مکڑی کے جالے کی طرح بے حیثیت ہے۔ بیت العنکبوت، یہ ریت کے پانی کی طرح ہے۔ کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، جس سے سڑک پر پانی نظر آتا ہے، وہ پانی آگے گیا وہ دور ہو گیا، وہ پانی آگے گیا وہ دور ہو گیا۔ پیاسا چلتا رہا، پانی نہ ملا، پیاسا تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ یہ دنیا گزرگاہ تھی، میں نے منزل بنا لیا۔ یہ مسافر خانہ تھا، میں نے گھر بنا لیا۔ یہ امتحان کی جگہ تھی، میں نے لذتوں کی جگہ بنا لیا۔ تمہاری سوچ بدل گئی۔ اللہ تعالیٰ، یہ کئی لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو اتنی تنگی کیوں ہے، کافروں کو اتنی چھوٹ کیوں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا بھلا کرے، اس سوال کا جواب دے دلا کے قیامت تک آنے والی نسلوں کو
بالکل تسلی کرا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ انک تقتر علی المؤمن، میرے مولا تو مومن پہ بڑی تنگی لاتا ہے، بڑی پریشانیاں لاتا ہے، یہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ ففتح له بابا من الجنہ، اللہ تعالیٰ نے جنت کا دروازہ کھولا۔ کہا موسیٰ دیکھ تو صحیح ہے میں نے موسیٰ مسلمان مومن کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ جب دیکھا جنت کو، تجری من تحتها الانہار اور مساکن طیبہ اور جنتان ذواتا افنان اور جنتان مدہامتان اور عینان تجریان اور عینان نضاختان اور من کل فاکہۃ زوجان اور فاکہۃ ونخل ورمان اور متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان اور متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان اور فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان اور ادھر فیہن خیرات حسان، اوپر کأنہن الیاقوت والمرجان اور نیچے مقصورات فی الخیام لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ یہ سورہ رحمان کو دیکھو اللہ نے کیسے جنت کو خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب جنت کو دیکھا کہ وعزتک وجلالک وعلو مکانک، میرے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیری بلندی کی قسم، اگر مسلمان کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں، پاؤں کٹے ہوئے ہوں اور ناک کے بل زمین پہ رگڑا کھا رہا ہو، کوئی اس کو کھلانے والا نہ ہو، پلانے والا نہ ہو، پیشاب صاف کرنے والا نہ ہو، اور وہ اس طرح تڑپ تڑپ کے اور اسی طرح وہ بے قراریوں میں اور مشکلات میں، کوئی زندگی ہے، ہاتھ بھی کٹے ہوں پاؤں بھی کٹے ہوں، کوئی زندگی ہے ایک پل بھی مشکل۔ اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ لو کان اقتل یدین والرجلین، ہاتھ بھی کٹے ہوں پاؤں بھی کٹے ہوں اور ناک کے بل مکبن علی وجہہ، اور وہ مٹی میں اس کا منہ ملا ہوا ہو اور کوئی اس کا پرسان حال نہ ہو، اور انہی مشقتوں میں قیامت تک زندگی گزارے، 50 سال نہیں، 60 سال نہیں، 100 سال نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے آج سے موسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے 3500 سال ہو چکے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے قیامت تک ایسے زندگی گزارے اور مر کے یہاں چلا جائے جو میں نے دیکھا ہے، تو میرے مولا لم یر شرن قط، مجھے تیری عزت کی قسم اس نے کوئی غم نہیں دیکھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ انک توسع علی الکافر، یا اللہ تو کافر کو بڑی چھوٹ دیتا ہے، بڑی ڈھیل دیتا ہے۔ ففتح له بابا من النار، اللہ نے آگ کا دروازہ کھولا، آگ کا دروازہ کھولا، اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا انہا لظا نزاعۃ للشوا، بھڑکتی ہوئی آگ، کھال کو کھینچنے والی آگ، حمالۃ، اور وہ کیا ہے جو انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، تہ بتیل بنی ہوئی آگ، ستونوں میں پھنسی ہوئی آگ، سلاسل و اغلالا و سعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ، زنجیریں اور بیڑیاں، ہتھکڑیاں اور گلے کے توق، اور ایمان کا وہ ذرہ، ایمان کتنی طاقتور چیز ہے، ایمان کا وہ ذرہ جو اتنا باریک ہوگا دل میں کہ صرف اللہ کو پتا ہوگا اور کسی کو نہیں پتا ہوگا۔ لوگ جہنم میں جائیں گے، جہنم 6 سینٹرل جیل ہیں، ایک حوالات، جہنم، حطمہ، لظا، سعیر، سقر، جحیم اور حاویہ۔ یہ جو حطمہ، لظا، سعیر، سقر، جحیم، حاویہ، اس میں جو چلا گیا وہ کبھی نہیں نکلے گا، وہ کبھی نہیں نکلے گا، وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور اس میں کون جائے گا؟ جس نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا۔ کچھ مذاہب ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہمارے نبی کو نہیں مانتے، تو اللہ نے کہا نہیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے نبی کی مانی اس نے میری مانی، جس نے میرے نبی کی نہیں مانی اس نے میری بھی نہیں مانی۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ ایمان کا وہ ذرہ جو اتنا چھوٹا تھا کہ وہ دل میں اٹکا رہ گیا اور کسی کو نہیں پتا۔ اچھا 6 ہیں سینٹرل جیل، جہنم ہے، حوالات، اس میں ایمان تو ہے، نماز کوئی نہیں، ایمان تو ہے، روزہ کوئی نہیں، ایمان تو ہے، سچائی نہیں ہے، دیانتداری نہیں ہے، جھوٹ ہے، زنا ہے، بدکاری ہے، فحاشی ہے، سود ہے، ناچ گانا ہے، بے پردگی ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، ظلم و ستم ہے، جو آج کل میں پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اگر ایمان ہے اور اگر اللہ نے اپنے قانون کو نافذ کیا تو یہ جہنم میں جائیں گے، یہ جہنم میں جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی سزا کو معاف کر کے آہستہ 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 انہیں جہنم سے نکالے گا۔
جب ان کے جہنم سے نکلنے کا وقت آئے گا. جہنم چیز کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ جہنم کی دیوار میں ایک سوئی کے برابر سوراخ کر دیا جائے، اس میں سے جو آگ کی چنگاری نکلے گی پوری زمین کو خاک بنا دے گی، راکھ، پوری زمین راکھ بن جائے. ایسی خوفناک چیز. اللہ تعالیٰ جبریل سے فرمائیں گے ذرا جہنم کا وزٹ تو کرو. اب ایمان والوں سے، آدم علیہ السلام سے لے کر میرے نبی کی امت تک سب ایمان والے جو غلط کام کرتے کرتے مر گئے اور توبہ نہیں کی. حجاج بن یوسف بہت ظالم گورنر گزرا ہے، اس کو عمر بن عبدالعزیز نے دیکھا جہنم میں پڑا ہوا تھا، آنتیں باہر نکلی ہوئی تھیں اور بری حالت تھی. تو حجاج سے پوچھا کیا حال ہے؟ کہ جو دیکھ رہے ہو اب بس کلمے کی امید پر پڑا ہوں کہ کبھی تو جہنم سے نکلوں گا. عبد الملک ابن مروان ایک اموی بادشاہ گزرا، اس کو دیکھا اس کی آنتیں باہر نکلی ہوئی تھیں اور وہ ایسے چکر لگا رہا تھا اپنی آنتوں کے گرد جیسے بیل چکر لگاتا ہے اس کے کنویں کے گرد. تو ایمان تھا، ظلم تھا، جہنم. اب ان کی معافی کا ٹائم آ گیا تو اللہ تعالیٰ کہے گا جبریل سے ذرا جہنم کا وزٹ کرو. تو جبریل آئیں گے نا. تو اس امت کی ایک خصوصیت ہوگی، جہنم میں گئے ہیں چہرے کالے نہیں ہوں، ہاتھ پاؤں کالے نہیں ہوں، سجدے کے نشان کو آگ نہیں جلائے گی. اس سے پتہ چلا نماز پڑھ کے بھی جہنم میں جائیں گے. کب؟ جب ظالم ہوں گے، جب جھوٹے ہوں گے، جب سود خور ہوں گے، جب بدتمیز ہوں گے، جب لوگوں کے حق ضائع کریں گے تو نماز حج کے باوجود جہنم میں جائیں گے. جبریل پوچھے گا یہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے کالے نہیں؟ وہ کہیں گے یہ امت محمد ہے. اچھا، یہ جہنم کے فرشتے سے پوچھیں گے یہ خوبصورت سا فرشتہ کون ہے؟ تو وہ جہنم کا فرشتہ کہے گا یہ وہ فرشتہ ہے جبریل جو تمہارے نبی کے پاس جاتا تھا. تو ساری امت دوڑ کے آئے گی، ایمان والے ہمارے نبی کو ہمارا سلام کہہ دو اور انہیں بتا دو ہم بڑی تکلیف. جبریل بڑے غمگین ہو جائیں گے، واپس جائیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے جہنم دیکھی، اور وہ بھول جائیں گے امت نے پیغام دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ خود کہیں گے تو میرے نبی کی امت نے کوئی پیغام نہیں دیا؟ کہ دیا تھا. کہ جاؤ میرے حبیب کو بتاؤ. تو جبریل آئیں گے اللہ کے نبی کی خدمت میں، یا رسول اللہ آپ کی امت نے یہ پیغام دیا تھا. تو ہم وہاں سجدے میں گر جائیں گے، کہیں گے یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے. اب معافی کا وقت آ چکا ہے، سزا پوری ہو چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا میرے محبوب آپ جائیں اور اب جہنم سے جس کے دل میں ایک جو کے برابر ایمان ہے نا اس کو جہنم سے نکال لیں. تو میرے نبی اور ایمان والے آئیں گے، اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام آئیں گے، صحابہ آئیں گے، صوفی آئیں گے، علماء آئیں گے، نکالیں گے. پھر کہیں گے یا اللہ بھی اور بھی باقی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جاؤ جس کے دل میں ایک آدھے جو کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکالو. پھر اس کے بعد آئیں گے، پھر ان کو نکالیں گے، پھر بھی لوگ بچ جائیں گے. پھر کہیں گے یا اللہ بھی اور بھی باقی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جاؤ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر، جیسے یہ شوگر کرسٹل ہوتا ہے، چینی کا ایک دانہ ہوتا ہے، اس کو رائی کہتے ہیں، اتنی کہ جس کے دل میں اس کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال لو. پھر ان کو بھی نکالیں گے، پھر بھی لوگ بچ جائیں گے. ٹھیک ہے یا اللہ کچھ اور باقی ہیں. تو اللہ کہیں گے اچھا جاؤ جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال لو. پھر اس کو بھی نکالیں گے، پھر کچھ بچ جائیں گے. تو کہیں گے یا اللہ کچھ اور باقی ہیں. تو اللہ فرمائیں گے بس اب آپ کی باری ختم، اب آپ کے رب کی باری ہے. پھر اللہ خود 3 دفعہ جہنم سے لوگوں کو نکالے گا بھر بھر کے. وہ بندہ اس سارے پروسیس میں نہیں آ سکا، اتنا تھوڑا ایمان ہوگا. نبی کی شفاعت، اللہ کے نیک بندوں کی شفاعت، صحابہ، اولیاء، صوفیاء، علماء، شہداء، صالحین کی شفاعت سے لوگ نکلے. پھر میرے اللہ نے 3 دفعہ جہنم سے نکالا، وہ پھر بھی نہیں نکلا، اتنا تھوڑا ایمان ہوگا. اب وہ نکلنے لگا ہے، اس کے ایمان کی قیمت کیا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے سینوں میں کتنی بڑی دولت ہے. بٹوئے تو 100 روپے اسی، وہ بھی مک جانا شام تک. لیکن یہ جو سینوں میں لیے پھرتے ہو یہ کتنی بڑی طاقتور چیز ہے. ایمان کا وہ جو ایٹم ہی ہوگا، جو ایٹم 1 سینٹی میٹر کا فرض کرتے ہیں کہ 10 کروڑواں حصہ ہے، وہ شاید کوئی اتنا ہی اس کے پاس ایک ایٹم کے برابر ایمان ہوگا کہ ذرہ بھی نظر آنے والی چیز ہے. ایٹم تو نہ نظر آنے والی چیز ہے، تو اس کے پاس ایمان کا وہ حصہ تھا جو نظر ہی نہیں آتا. اب اللہ اس کی قیمت دینے لگا ہے، معافی ہو چکی ہے اللہ کی. میرے نبی نے کہا اس کا نام ہے جوہینا اور اس کا قبیلہ ہوگا جوہینا عرب. اور آپ نے کہا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اسے جہنم سے نکلتا ہوا. سبحان اللہ. اللہ اس کو جہنم سے نکالے گا، اس کو کنارے پر لے آئے گا، پیچھے آگ، پورا یہ حصہ محفوظ. آگے ایک چھاؤں دکھا دے گا، وہ تھوڑی دیر جلتا رہے گا، پھر کہے گا یا اللہ وہ چھاؤں تک پہنچا دے گا، میری کمر بڑی چل رہی.
تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر میں نے وہاں پہنچایا پھر کچھ اور تو نہیں مانگو، کہ نہیں اور کچھ نہیں مانگتے، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پہنچا دے. جب اس کو سستا لے گا شکر ہے جان چھوٹی، تو سامنے جنت کا دروازہ اللہ دکھا دے گا. جب جنت کا دروازہ دیکھے گا تو تھوڑی دیر بعد کہے گا یا اللہ اندر ہی واڑ دیتے ہیں، کیڑا فرق اندر ہی واڑ. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا پھر اور تو نہیں مانگو گے، کہ نہیں تیری قسم اور نہیں مانگتا. تو اللہ تو اس کو وہاں پہنچا دے گا. ابھی اس کا اصل مقام باقی ہے، تو اس کو ایک اور جنت اوپر دکھا دے گا. اب انسان ہے بے صبر، تو تھوڑی دیر اس کو دیکھتا رہے گا، پھر کہے گا یا اللہ مجھے تیری مہربانی وہاں پہنچا. تو اللہ کہیں گے اگر میں نے وہاں پہنچایا تو پھر اور مانگو گے کہ نہیں تیری قسم اور نہیں مانگتے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اصل مقام کو دکھا دے گا جہاں اس نے جانا ہے. تو اب وہ دیکھ رہا ہے اور جی چاہ رہا ہے کہ مانگو، اور لطرا دا ڈر ہے کہ دائیں ریورس گیئر نہ لگ جائے واپس کرو. لہذا اب وہ اندر ہی اندر لڑائی ہو رہی. ایک آواز کہتی ہے مانگ، دوسری کہتی ہے کہ دائیں پیچھے نہ لگا جائے. لہذا اندر ہی اندر گھٹ رہا ہے. میرا اللہ تو اب سب کچھ دیکھ رہا ہے. جب وہ نہیں مانگے گا تو پھر اللہ کہے گا اللہ تسأل، مانگتے نہیں ہو، مانگتے نہیں. کہے گا یا اللہ سألتک حتی استحییت وحلفت فیک حتی استحییت، یا اللہ اتنا مانگا کہ اب شرم آتی ہے، اور اتنی جھوٹی قسمیں اٹھائیں کہ اب شرم آتی. تو اللہ نے کہا نہیں نہیں میں تیرا رب، تو میرا بندہ. اچھا یہ بتا، یہ میں کیا پہلے بتا چاہوں، ایمان کا وہ ہے حصہ جو ایک ایٹم کی طرح ہے، ایٹم جو ذرے میں نہیں آتا ہے، ناقابل دید ہے. کہ اچھا میرے بندے یہ بتا، میں نے جس دن دنیا بنائی 24,000 کلومیٹر ہے، یہ 24,000 کلومیٹر جس دن میں نے دنیا بنائی، اس دن سے لے کر جس دن میں نے اسے ختم کیا، ارب سال، 25-30 ارب سال تو اب ہو چکے ہیں، پیچھے تھوڑا وقت ہے. جس دن میں نے بنائی تھی اس دن سے لے کر جس دن اس کو ختم کیا تھا، اس سارے کو 10 گنا کر کے تمہیں دے دوں، 10 گنا کر کے تمہیں دے دوں. تو وہ اتنا بے یقینہ ہوگا، کہے گا یا اللہ رب ہو کے حسد نہ کر میرا، اتستہزئ بی وانت الرب، یا اللہ رب ہو کے حسد نہ کر میرے نال، میری کوئی اوقات ہے؟ اللہ کہیں کہ میں تیرے نال حسد کر سکنا، میں تیرا رب، چل دے دی. ایمان جو آپ کے سینوں میں ہے، جو ماں کے پیٹ سے لے کر آئے، جو باپ کی پشت سے لے کر آئے، اس رب کا شکر ادا کرو. سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ یہ ہے، اسے بچانا سب سے زیادہ ضروری ہے. اب جب یہ اس کے لیے دروازہ کھولے گا تو اس کا ایک خادم اتنا حسین و جمیل کہ اس کے آگے یوں جھکے گا، جیسے بڑوں کے آگے جھکتے ہیں ویسے جھکے گا. وہ کہے گا آپ کیوں جھک رہے ہو؟ کہے گا تم فرشتے ہو. کہے گا نہیں میں تو آپ کا نوکر ہوں. اچھا نوکر بھی ڈسونے ہوں. تھوڑی دیر آگے جائے گا تو ایک دم نور کی چمک اٹھے گی، جیسے لائٹس جیسے ایک دم آتی ہیں، تو دھڑم سجدے میں گرے. وہ پھر اس کا نوکر کہے گا سر آپ کیا کر رہے ہو؟ کہے گا اے نور اللہ دا میں سجدہ کر رہا. کہے گا نہیں ہے آپ، یہ اللہ کا نور نہیں ہے، وہ تو بہت بات دیکھو گے، یہ آپ کے محل کی لائٹیں ہیں، یہ اس کا نور ہے، یہ آپ کے گھر کی روشنیوں کا نور ہے، یہ اللہ کا نور کچھ. پھر آگے چلے گا تو ایک دم یہ سب سے چھوٹا جنتی ہے، اس کے لیے کارپیٹنگ ہوگی. وہ کارپیٹ ہوگا 40 سال، یہ نہیں کہ ہو گئے ایک دم غائب ہو جائے. تو سامنے جیسے آپ دیوار ہے نا، وہ دیکھ رہا ہوگا ایک دیوار ہے، لیکن ایک دم اس میں سے حرکت ہوگی تو پتہ چلا گیا تو کوئی پردہ ہے، کارٹن ہے. 4 برس کی زندگی کی سیاہیوں کو دھونے کے لیے صرف آنسو کا ایک قطرہ چاہیے، ایک قطرہ. اور 1000 سال ہی میں نے تھوڑے بتائیں، زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں کے تہ لگا دو. جاؤ میرا رب کہتا ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا اور آسمان کو لگا دو. کون کرے گا اتنے؟ پھر کون کرے گا؟ اللہ کہتا کر. اس کے بعد ایک آنسو دے دے، کتنا؟ جو تیری آنکھ کے کٹورے کو تر کر دے، بے شک باہر بھی نہ نکلے. ایک مکھی کے سر کے برابر تیرا آنسو جو صرف اس پیالے کے کو تر کرے، باہر نہ نکلے، اتنا دے دے، سارے گناہ دھو کے صاف کر دوں گا. جاؤ معاف کر. میں نے کڑی پرواہ تیرے گناہ منا لو چھوٹا ہوتا ہے، نیکی نال نو بڑا ہوتا ہے، ان کڑی پرواہ. مجھے تو اس لیے تکلیف ہوتی ہے کسی کے رویے سے کہ میں بشر ہوں، میرے اوپر اثر ہوتا ہے. اللہ تو اثر سے پاک ذات، تو اس ذات پہ قربان جاؤں جس نے اپنے بندوں کے لیے لمبا چوڑا دروازہ کھول دیا کہ تم معافی مانگنے والے بنو، پھر دیکھنا تمہارا رب معاف کیسے کرتا ہے. تو میرے بچوں، ایمان اللہ نے ہمیں دے دیا. اور اب 33 نمبر پر آ جاؤ. 33. اب مصیبت ہے کہ اس میں نقل نہیں چلتی، چلو نقل ہی مار.
قیامت کے دن منافقین کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، وہ نقل مارنا چاہیں گے منافقین قیامت کے دن، تو کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ہم پیچھے سے لے کر آئیں تم آگے جاؤ۔ تو ایمان کا وہ درجہ جس پہ گناہ سے نفرت ہو جائے تو ندامت ہو، اور وہ درجہ کہ نیکی کا شوق ہو، کرو تو راحت اور ٹھنڈک محسوس ہو، اتنا سب پر فرض ہے۔